تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اس زمانہ کے برے لوگ جو ہے وہ نشان طلب کرتے ہیں، لیکن یونا کے نشان سے بڑا کوئی نشان ان کو نہیں ملے گا۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر بھی یہ بات ظاہر کی کہ ضرور ہے کہ ابن آدم مر جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب نئے عہد نامہ میں دوبارہ آپ کو سرگرم تثلیث کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اگر 3 باب اور اس کی 13 سے 17 آیت پڑھ لیں تو یہاں پر مسیح یسوع کے بپتسمے کے مقام پر مقدس یوحنا نے خدا کی آواز سنی اور لوگوں نے بھی سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہاں پر آسمان سے آواز آ رہی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اور بیٹا اس وقت مقدس یوحنا کے سامنے بپتسمہ لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ آواز آسمان سے آ رہی ہے، یعنی باپ وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، اور بیٹا زمین پر یعنی بدن میں یسوع مسیح ظاہر ہو رہا ہے۔ وہاں روح کی صورت میں طور پر باپ نظر آ رہا ہے، یہاں بدن کی صورت میں بیٹا نظر آ رہا ہے، یہاں پر 2 اکنوم جو ہے وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ اور تیسرا کبوتر یعنی روح ہولی اسپرٹ کے طور پر یسوع مسیح پر نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ تیسرا اکنوم بھی سرگرم ہو گیا۔ یہاں پر بھی ہمیں تثلیث سرگرم نظر آتی ہے۔ یہ بڑی واضح باتیں ہیں، اس میں سمجھنے کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن لوگ بائبل مقدس پڑھتے نہیں ہیں، پادریوں کی سنی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ریسرچ کرنا نہیں چاہتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سنائی باتوں پر عمل مت کرا، بائبل کو پڑھے اور آپ کو تثلیث کی اور خدا کی سمجھ آ جائے گی۔ اور آج اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو خدا کی سمجھ آ جائے۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اس مقام پر بھی خدا نے، اگر آپ عبرانیوں کا خط 4 باب اور اس کی 12 آیت پڑھے تو اس میں بھی ہمیں یہ جان جسم روح بڑی بخوبی سے ملتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جان جسم روح، اور تسلونیکیوں 5:23 میں بھی ہم نے پڑھا، پھر پیدائش کی کتاب، اور جب انسان کی تخلیق کے موقع پر بھی پڑھا، اور پھر یونا کے مقام پر بھی کہہ رہا ہے، یسوع مسیح کے بپتسمے کے مقام پر بھی کہہ رہا ہے، اور پھر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے۔ یہ آپ کو 4 اناجیل میں واقعہ مل جائے گا۔ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے اور مر جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور پھر ارشاد اعظم کے مقام پر بھی یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا، متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 16، 17، 19 آیت کی تلاوت کر لیں۔ ارشاد اعظم پر بھی یسوع مسیح نے کہا، پس تم سب قوموں میں جا کر انجیل کی بشارت دو، اگر وہ اس بات پر ایمان لائے تو انہیں خدا باپ، خدا بیٹے اور پاک روح کے نام پر بپتسمہ دو۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، فسح کی تیاری کرو۔ اور جب فسح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، کیونکہ جس آدم کو میں نے بنایا تھا وہ آدم پاک تھا، لیکن اس نے گناہ کو دنیا میں وارد کر لیا، اور اس گناہ کے ڈنگ نے موت آدم پر وارد کر دی، اور اس وقت سے لے کر آج سے لے کر ہر ایک آدم اس گناہ کے سبب سے مر رہا ہے۔ آج بہت سے نام نہاد مسیحی کہتے ہیں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے موت آتی ہے، لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ جو گناہ آدم نے کیا تھا اس مروسی گناہ کے سبب سے دنیا کے ہر فرد و بشر پر موت آتی ہے۔ بہت سے نام نہاد لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے آدم کو گناہ کی سزا سنا دی تھی، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کا پیدا ہونے
والا بچہ جو ماں سے جنم لیتا ہے، جو ماں کے باطن میں ہے، جس کی بدولت بزرگ داؤد کہتا ہے میں تو ماں کے باطن ہی میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا۔ جب ہمارا بچہ کوئی نیکی اور بدی سے واقف نہیں ہوتا، جب پیدا ہوتا ہے تو پھر موت اس پر کیوں وارد ہوتی ہے؟ کتاب مقدس رومیو کا خط 6 باب 23 آیت میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آدم نے گناہ کیا، مر گیا، اور اس آدم سے لے کر دنیا کا ہر ایک آدم مر رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کون سا گناہ کرتا ہے؟ نیکی سے واقف نہیں، بدی سے واقف نہیں، جھوٹ سے واقف نہیں، ماں باپ کہنا آتا نہیں، کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں، دودھ پینا نہیں آتا، روٹی مانگنی نہیں آتی، اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیوں موت آتی ہے اس پر؟ اسی لیے آتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آدم نے خدا کا حکم توڑا، اور اس آدم کا خون ہماری رگوں میں، اس کی فطرت ہمارے رگوں میں، اس کا شریر ہمارے بدن میں آتا ہے، آٹومیٹکلی گناہ ہمیں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جھوٹی تعلیم والوں سے ہوشیار ہو جائیں جو آپ کو غلط تعلیم دیتے ہیں۔ میرے اور آپ گناہ کرنے کا تعلق اجر سے ہے، موت سے نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کے گناہ کا تعلق ہماری موت سے ہوتا تو پیدا ہونے والا بچہ گناہ نہیں کرتا، موت اس پر کیوں وارد ہوتی ہے؟ یہ سوالیہ فکر آپ کے سامنے ہے۔ جو کوئی اس سوال کا جواب دے دے میں اسے مان لوں گا۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ ہم روسی گناہ کے سبب سے مرتے، جو گناہ ہم کرتے ان کی وجہ سے نہیں مرتے۔ اب یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے پیالہ لیا، کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے پاپوں کے لیے، جو اس آدم کے پاپوں کے لیے اور تمہارے پاپوں کے لیے توڑا جائے گا۔ کیونکہ اس وقت تو خدا نے بکرے کا کفارہ دیا تھا، لیکن یہاں بکرا نہیں، یہاں وہ آدم کھڑا ہے جس کی بابت مقدس یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ ٹالے جاتا ہے۔ اس وقت خدا نے بکرے کا کفارہ دیا تھا، لیکن اب یہ وہ برا ہے جو خدا کا برا ہے، جو ابن آدم کی صورت میں آیا ہے۔ گناہ دنیا میں آدم کے سبب سے آیا ہے، اور ہمیں ایک پاک آدم کی ضرورت ہے جس کی ذات میں گناہ نہ ہو۔ اور کتاب مقدس کہتی ہے یسوع مسیح نے مجلس میں کھڑے ہو کر چیلنج کیا، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کیونکہ وہ جسٹس نہیں تھا، وہ انصاف نہیں تھا کہ گناہ آدم نے کیا، قربانی بکرے کی۔ یہاں پر جسٹس اور انصاف ہو رہا ہے کہ خدا خود مجسم ہو کر دنیا میں اترا اور اپنا کفارہ پیش کر رہا ہے۔ کہتا اگر تو مجھ پر ایمان لائے گا تو ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ جس آدم کو میں نے بنایا تھا وہ بھی پاک تھا، اور میں تجھ سے بھی پاکیزگی کا دعویٰ کرتا ہوں کہ تو بھی پاک کیا جائے گا اگر میرے حکموں پر چلے گا۔ تو یاد رہے کتاب مقدس واضح طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ اس برے کا وقت آ پہنچا تھا اور وہ اپنے بدن کو دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ کتاب مقدس کہتی ہے آدمی کا نیم و بدل آدم ہے اور جانور کا نیم و بدل جانور ہے۔ اب یہاں پر خدا انصاف کرنے کو اترا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں اور میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اور میرا کام ہے آدم کا کفارہ دینا، کیونکہ جس آدم کو میں نے تخلیق کیا تھا، اگر آپ کو میری بات کا یقین آئے تو یوحنا کی انجیل 3 پہلا باب اور اس کی 3 آیت پڑھ لے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ پیدا ہوا میرے وسیلہ کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ وہی خدا تخلیق کا دعویٰ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جس آدم کو میں نے بنایا تھا وہ آدم پاک تھا، لیکن گناہ کرنے کے سبب سے یہ آدم ناپاک ہو چکا ہے۔ اب میں اس انسان کا کفارہ دینے آ چکا ہوں، کیونکہ اس وقت میں نے اس کے لیے بکرے کا کفارہ دے کر وقتی طور پر اس کا کفارہ دے دیا تھا، لیکن اب میں مقدس بدن لے کر اس کا کفارہ دینے کے لیے اتر چکا ہوں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے
3 आयत में लिखा है, सब चीजें उसी के वसीला पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से उससे कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। याद रहे भाइयों और बहनों कि यीशु मसीह ने आदम को बनाया था ऐसे खुदा होते हुए ये दावा करता, कोई चीज मेरे वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। अब उसे पता है उस वक्त मैंने उसका टेम्परेरी कफारा दिया था, अब उसका मुकम्मल कफारा देना है, क्योंकि आदमी के बदले आदम का कफारा और जानवर के बदले जानवर का कफारा। यहां पर जस्टिस है, यहां पर सही कफारा दिया जा रहा है। अगर इब्राहिम का बेटा हमारे लिए कुर्बानी दे भी देता तो भी हमारा कफारा ना होता, इसलिए कि वो भी मरूसी गुनाह में पैदा होता था और हुआ भी था। अब यीशु मसीह का बिन बाप पैदा होना, इस बात की दलील, इस बात की गवाही है, दुनिया में कितने अंबिया इकराम आए, कोई भी बिन बाप पैदा नहीं हुआ, क्योंकि नस्ल आदम से चलती है, औरत से नहीं चलती। इसलिए गुनाह आदम से सरजुद्द हुआ था, औरत से नहीं हुआ। आदम को खुदा ने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और गुनाह और जमीन तेरे सबब से लानती हुई है। तो नस्ल आदम से चलती थी, इसलिए खुदा बिन बाप पैदा हुआ, ताकि यीशु मसीह के अंदर आदम वाला खून मुंतकिल ना हो। अगर यीशु मसीह की जात में आदम वाला खून आ जाता तो यीशु मसीह का कफारा किसी काम का ना होता। याद रहे, अगर यीशु मसीह के खून के अंदर आदम का खून आ जाता तो वो भी गुनाह में पैदा होता और वो भी हमारा कफारा ना दे पाता। मैंने शुरू में कहा था, तसलीस को समझने के लिए आपको कफारे की समझ आनी चाहिए, और जिसको तसलीस समझना है उसको कफारा समझना पड़ेगा। हमारा मौजू, हमारी बहस, हमारी गुफ्तगू तसलीस है, लेकिन आपको तसलीस समझाने के लिए कफारे की जरूरत है। तो यहां पर जब फसा के मकाम पर यीशु मसीह ने शायरबानी के मकाम पर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा जाएगा, ये उस गुनाह के लिए जो आदम से चला आता है। याद रहे, क्योंकि आदम को खुदा ने 3 चीजों से, जान, जिस्म, रूह, अब यहां पर मसीह बदन दे रहा है, क्योंकि आदम का बदन गुनाह आलूदा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएंगे।